آج جس عنوان کو ہم سرنامہ سخن بنا رہے ہیں وہ ہے شہر مدینہ کی تعریف۔ مدینہ کی باتیں، مدینہ کی عظمتیں اور مدینہ شریف کی شان پر کچھ کلام کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ اب اس امت کے اندر کافی علماء ہیں جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے، اور کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلائل سبحان اللہ، جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلائل سبحان اللہ۔ سارے ہمارے ہی علماء ہیں۔ اور جب شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ سے پوچھا جائے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے تو وہ کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو عشق کی دنیا کے لوگ ہیں ان کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ فرماتے چونکہ اللہ نے فرمایا محبوب شہر مکہ کی قسم، اس لیے قسم اٹھائی کہ آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں۔ فرمایا مکہ کی قسم اٹھانے کا سبب یہ ہے کہ وہاں پر محبوب کی ذات بابرکات کی جلوہ گری تھی، تو چونکہ جلوہ گری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے فرمایا محبوب اس شہر کی قسم، تو پتہ چلا جب محبوب مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہے۔ اور دلیل کیا پیش فرماتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں نے کہا عشق کی بستی کے جو لوگ ہوتے ہیں، عشق کے جہان کے، ان کی سوچیں، ان کے معاملات دوسروں سے جدا ہوتے ہیں۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ عاشق رسول ہیں جو اپنی داڑھی مبارک سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدسہ کی دہلیز کو صاف کیا کرتے تھے، اور ساری زندگی آپ وہ داڑھی مبارک کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، اس لیے کہ کسی بد نظر، بد بخت کی، کسی بد مذہب کی نظر میری اس طیب و طاہر داڑھی پر نہ پڑے۔ اور آپ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھاتے تھے۔ اور ایک دن حکم ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شاہ عبد الحق تم برے صغیر میں چلے جاؤ اور علم الحدیث کو عام کرو۔ تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے عرض کی حضور جو غلام ہوتے ہیں وہ آگے سے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، غلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر حکم اپنے یار کا ماننے والا ہو۔ حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے دل کی کیفیت یہ ہے، میرا دل کہتا ہے میں آپ کے کوچے میں رہوں اور یہیں بیٹھ کر حدیث پڑھاتا رہوں۔ تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاہ عبد الحق تم یہاں رہتے ہو، تمہیں در و دیوار نظر آتے ہیں، جب تم برے صغیر چلے جاؤ گے وہاں جب بھی آنکھ بند کرو گے تمہیں تمہارے سرکار نظر آئیں گے۔ یعنی یہ مقام حضوری کا درجہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ اور وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدینہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا جو پرانا نام تھا اگر کوئی وہ نام لے لے تو 20 مرتبہ وہ کہے مدینہ 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 مدینہ۔ یہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا نظریہ ہے، عشق کے بندے ہیں اور پھر محبوب نے فرمایا کہ ملتان میں میرا ایک صاحبزادہ رہتا ہے جس کا نام حضرت موسیٰ پاک شہید ہے رحمت اللہ علیہ، وہاں جا کے ان سے باطنی علوم ضرور حاصل کرنا۔ اب اگر باطنی علوم کی اہمیت نہ ہوتی تو محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والا اور درس حدیث پڑھانے والا محبوب فرما رہے وہاں جا کے بیعت کرنا اور تصوف کا علم حاصل کرنا۔ یہ تصوف کا علم کتنا ضروری ہے۔ پھر آپ ملتان آتے ہیں اور حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت غوث السمدانی، غوث الثقلین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ العزیز کی اولاد ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کے سامنے ذنوع تلمس طے کرتے ہوئے تمام منازل باطنی طے فرما کر پھر آپ دہلی جاتے ہیں، وہاں جا کے درس
حدیث دیتے ہیں، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہے۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے 3 حصے ہیں، ایک مسجد کا کمرہ ہوتا ہے، ایک مسجد کا برآمدہ ہوتا ہے، ایک مسجد کا صحن ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر امام کبھی کمرے سے مصلی اٹھائے اور برآمدے میں چلا جائے، اور برآمدے میں بھی کھڑے ہونے کا مسئلہ یاد رکھیے، یہ نہیں ہے کہ برآمدے کے اندر آپ مصلی بچھا لیں، آپ کے قدم بہر والے برآمدے میں ہونے چاہیے، مصلی چاہے آگے ہو، یہ طریقہ ہے۔ محراب کے اندر بھی نہیں بالکل کھڑا ہونا چاہیے، جو ائمہ حضرات ہیں ان کا مصلی محراب سے بہر ان کے قدم ہونے چاہیے، سارے محراب میں ہونا چاہیے۔ اس پر ایک بحث ہے فقہا نے کی ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ صحن میں مصلی رکھتے ہیں تو برآمدے کے اندر آپ کا سر جائے لیکن آپ کے قدم صحن میں ہونے چاہیے، یہ مصلی بچھانے کا طریقہ ہے مسجد میں۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دائیں طرف جو کھڑا ہوتا ہے امام کے نماز پڑھتے ہیں اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور مسجد میں پہلی صف کا زیادہ ثواب ہے۔ تو کہا مسجد کے 3 حصے ہو گئے، مکان ہو گیا، کمرہ ہو گیا، برآمدہ ہو گیا، پھر صحن ہو گیا۔ جیسے ہی آپ کے مسجد کے امام نے جگہ بدلی تو وہ جو پہلی صف تھی وہ امام کے پیچھے چلی گئی، برآمدے سے وہ امام صحن میں گیا تو وہ جو صف کی فضیلت تھی ثواب کی وہ امام کے ساتھ چلتی ہوئی بہر تک چلی گئی۔ کہا تمہاری مسجد کا امام مصلی بدل لے شرف بدل جاتا ہے، نبیوں کا امام جگہ بدل لے تو شرف بدل جاتا ہے۔ جب مکے تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہے۔ عزیزان محترم، مدینہ شریف کی سرزمین کا حسن دیکھیے، نسبت تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ میری بارگاہ میں صبح حاضری دینے کے لیے آئے گا اور 70,000 شام کو۔ اب 70,000 فرشتہ صبح جاتا ہے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، 70,000 فرشتہ شام کو، اور جو ایک دفعہ وہ فرشتوں کی جماعت حاضری دیتی ہے قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا۔ یہ محبوب کے امتیوں کا شرف ہے کہ کئی بار سرکار اپنے در پہ بلا کے زیارت کرواتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر مدینہ سے اتنا پیار تھا، آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو شہر تجھے سب سے زیادہ پسند ہو میرے لیے ہجرت کے لیے وہ منتخب فرما۔ تو یہ مدینہ شریف اللہ کا سب سے پسندیدہ شہر ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مدینہ شریف میں ہجرت کروائی ہے۔ اور اگر آپ پچھلی کتابوں کا مطالعہ کریں، جتنے انبیاء آتے تھے وہ مدینہ شریف کی جگہ پر بڑی تعظیم سے گزرتے تھے، جیسا کہ روح البیان کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے اڑن کھٹولے پر بیٹھتے تھے، وہ تخت جو بنا ہوا تھا وہ اڑتا تھا، اس کے اوپر کئی ہزار آپ کے صحابہ ہوتے تھے اور مختلف چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ ان کی وہ جو تخت اڑتا ہوا یہاں سے گزرتا، آپ فرماتے تخت کو زمین پہ اتار لو، یہاں سرزمین مدینہ آنے والی ہے جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، آپ آرام فرمائیں گے، یہاں سے پیدل چل کے جایا کرتے تھے۔ اس مدینہ کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میرے شہر مدینہ میں آؤ تو لمبے لمبے سانس لیا کرو۔ یعنی بندہ کسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہو نا، کسی قید میں ہو، اور اچانک وہ جیل سے باہر نکلتا ہے تو وہ خوشی کے مارے لمبے لمبے سانس نکالتا ہے اور کہتے ہیں میں آزادی کے شہر میں آ گیا ہوں۔ تو جیسے ہی کوئی بندہ دنیا کی ٹینشنوں اور پریشانیوں سے بچ کے مدینہ میں جاتا ہے تو حکم ہے لمبے لمبے سانس لے، کیونکہ مدینے کی فضا کے اندر بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی۔ کیونکہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، جتنے لوگوں کو بیماروں کو شفا عطا کی، پتہ نہیں وہ کدھر گئے اور مسلمان ہوئے بھی صحیح کہ نہ ہوئے، کتابیں اور تاریخ اور یہ تفاسیر خاموش ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے، جس دھرتی پر آپ نے قدم رکھا وہ سرزمین ہی اللہ نے ایسی بنا دی، فرمایا یہ منبع شفا ہے، اس کی مٹی میں بھی شفا ہے اور اس کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے۔ اور جب آپ کبھی مدینہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے نا باہر سے، تو فرماتے لوگو اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لو،
اپنے سواریوں کو تیز تیز چلاؤ کیونکہ میرا شہر مدینہ آنے والا ہے۔ یعنی محبوب اس شہر سے اتنا محبت کرتے ہیں، اور جس شہر سے محبوب خود محبت فرمائے تو پھر عاشق کیوں نہ اس شہر مدینہ کے لیے اپنے دلوں کو نثار کریں۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ میں آ رہے ہیں۔ اصحاب صوفہ کا ایک سپاہی مدینہ کی گلیوں میں جھاڑو دے رہا ہے۔ مدینہ کی مٹی اڑ رہی تھی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے پہ کپڑا رکھا۔ کتابوں والوں نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھیانی سے کپڑا رکھا، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے بے دھیانی میں نہیں رکھا، دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ مدینے والوں کو محبوب کے فرمان یاد بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ چہرے پہ کپڑا رکھا۔ اب جو اصحاب صوفہ کا سپاہی جھاڑو دے رہا تھا، اس نے کہا اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھول گئے محبوب نے فرمایا تھا شہر مدینہ کی ہوا کے اندر بھی شفا ہے، آپ مٹی کے اندر بھی شفا ہے، آپ نے چہرے پہ کپڑا کیوں رکھ لیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے منورہ سے فوراً کپڑا ہٹا کے فرماتے ہیں میرے محبوب نے صحیح فرمایا تھا، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا کو مدینے سے محبت ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں حدیث واقع آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے نبی کے شہر مدینہ میں وصال دے۔ اب محبوب کے شہر میں اب ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوتی، فرماتے ہیں کہ مدینہ میں مجھے موت آئے اور میں مدینہ میں ہی رہوں اور شہادت کی موت آئے۔ یہ شہادت کی موت تو میدان جنگ میں آتی ہے، اور یہ مدینہ سے بھی نہیں نکلنا چاہتے، اور موت بھی شہادت کی مانگتے ہیں۔ باقی لوگ حیران ہوتے کہ حضرت فاروق اعظم ایسی دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا جب مسلح پہ پھر آپ پر حملہ ہوا، آپ شہید ہو گئے، تو ہم نے کہا امیر المومنین آپ صحیح فرماتے تھے، مدینے سے اتنا پیار تھا، موت بھی شہادت کی مانگ رہے ہیں اور شہر مدینہ بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یعنی شہر مدینہ کی موت کے بارے میں محبوب نے فرمایا اگر کوئی مدینے آئے اور موت آ جائے تو مر جائے، کیونکہ قیامت والے دن میں اس کا شفیع ہو جاؤں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ عزیزان محترم، یہی وجہ تھی کہ حضرت امام مالک جیسا بندہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، پھر اس شہر مدینہ سے جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر محبوب کا یہ فرمانا ہے اللہ جو شہر تجھے سب سے زیادہ پسند ہو مجھے وہاں ہجرت کروا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے محبوب کا شہر ہو کوئی تو آپ کو پسند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سارے شہروں سے زیادہ شہر آپ کو وہ بھائے گا جو آپ کے محبوب کا ہے۔ پھر میرے آقا تو اللہ کے محبوب ہیں، پھر اللہ کو اپنے محبوب کا شہر کتنا پسند ہے، وہ شہر مدینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حج کیا، امیر ہیں، غریب نہیں ہیں، قیمتی سواریاں ہیں، استقبل میں موجود ہیں، مگر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حج پہ گئے، پھر دوبارہ حج نہیں کیا۔ اور کسی نے پوچھا امام مالک اتنا سواریاں ہیں، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مسلمان آتے ہیں، پیدل سفر کر کے آتے ہیں، کئیوں کی راستے میں موت واقع ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ساری آسائشیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرماتے ہیں حج ایک فرض تھا وہ میں نے کر لیا، اب میں شہر مدینہ سے باہر نہیں جاتا، نہ جانے کون سے راستے میں اجل آ جائے اور میں مدینے سے دور ہو کے دفن ہو جاؤں۔ میں مرنا بھی مدینے میں چاہتا ہوں اور رہنا بھی، میری قبر بھی مدینے میں ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، دنیا میں کہیں آپ جائیں پھل خریدیں نا، تو آپ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ پھل کو دھو کے کھانا ہے، اس کے اوپر سپرے ہوتا ہے، اس کے اوپر زہر آلود مادے لگے ہوتے ہیں، دھو کے کھانا ہے۔ مگر واحد کائنات میں شہر مدینہ کا پھل ہے جس کو اشاق نے، عرفاء نے، صلحاء نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب شہر مدینہ جائے تو اس شہر کے پھل کو دھو کے نہیں کھانا، اس شہر کی جو مٹی لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی آب و ہوا میں شفا ہے، لہذا پھل کو دھو کے نہیں کھانا، اسی طرح کھانا ہے جیسے تمہیں مل جائے۔ مجھے احساس ہے آپ لوگوں کو روزہ لگا ہوا ہے، آپ اب نہیں بول سکتے،
لیکن اب کیا کروں، روزہ تو آپ کو لگا ہوا ہے، آپ کی ہلکی سبحان اللہ سے بھی میری اور کیفیت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بولتے رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں بولیں گے تو بات تو ہم نے کرنی ہے۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر مدینہ سے اتنا پیار ہے، اور علامہ عبد الرحمن سمودی نے یہ لکھا ہے وفا الوفا کے اندر، ایک بندہ گیا مدینہ شریف کے شہر میں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں دسترخوان بھی ہوتے ہیں، دودھ بھی ملتا ہے، اور دودھ تو عربی بڑا شوق سے لوگوں کو پلاتے بھی ہیں، آپ بھی پلاتے ہیں۔ تو بلکہ مدینے کا ماحول آج بھی ہے کہ کہیں لڑائی ہو رہی ہو تو بندے آپس میں لڑائی کر رہے ہو نہ ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہو، تو ایک بندہ آتا ہے مدینے والا، وہ درمیان میں کہتے ہیں اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، دودھ پیو اور میرے محبوب پر درود پڑھو، صلو علی الحبیب۔ درمیان میں آ کے وہ لڑائی کے دوران وہ کہتے ہیں صلو علی الحبیب، وہ دونوں کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ایمان والوں کو جب یاد دلایا جائے وہ نبی پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ تو آج بھی مدینے میں لڑائی ہو تو ان کو چھڑانے کا یہی طریقہ ہے، بس بندہ آتے کہتے صلو علی الحبیب۔ یہ جو بابا ہے نا مدنی چینل والا، یہ انہی کی نقل کرتے ہوئے آپ کو ہر وقت بتاتے رہتا ہے کہ صلو علی الحبیب کہا کریں، کیونکہ تمہارا نفس تم سے لڑ رہا ہے، تو جب لڑائی ہو رہی ہے تو لڑائی چھڑانی ہے تو صلو علی الحبیب کہیں تاکہ آپ کی لڑائی ختم ہو جائے اور درود پڑھنا شروع ہو جائے۔ عزیزان محترم، تو وہ بندہ گیا، دسترخوان بچھایا گیا، دہی کھائی تو تھا بندہ کوئی ایسا پیٹو، اس نے جیسے دہی کھائی نا تو دہی کھٹی تھی، کہتے رکھ دو بھائی میں نہیں کھاتا، یہ دہی کھٹی ہے۔ آج میں نے اپنی کانوں سے کئی جہلا کو اس بات کا تمسخر اڑاتے ہوئے خود سنا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا دین غریبوں سے شروع ہوگا اور غریبوں پر ہی آخر میں قرب قیامت میں غریبوں کے پاس ہوگا۔ چند پیسے کیا آ گئے، حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اعتراضات ہی ختم نہیں ہوتے، یہ جی بلڈنگ ایسی ہے، یہ مقام ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بندہ ان سے پوچھے تیرے اعمال ایسے، تو اس قابل تھا کہ اس شہر میں آئے؟ یہ تو کریموں نے کرم کیا ہے، تجھے بلایا، تیرے اعتراض ہی ختم نہیں ہوتے۔ اور بعد میں پتہ چلتا ہے ایسے گستاخوں کی حاضری بھی آخری ہوتی ہے، پھر جانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسی بد قسمت اور ایسی جاہل زبان سے اور جہل والی سوچ سے پناہ عطا فرمائے۔ تو اب وہ کہنے لگا جی دہی کھٹی ہے۔ رات کو سویا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، فرمایا میرے شہر مدینہ کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، اور رہتا ادھر نکل جا، میرے شہر میں تیرے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ شہر مدینہ جانا کمال نہیں ہے، وہاں ادب سے رہنا کمال ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ نا سہیوال کے اندر ایک بابا گزرا ہے، ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا ہے، جن کا نام فرید العصر ابو الناصر حضرت بابا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، ماضی قریب میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور مجھے ان کے ساتھ کئی بار 10 سے زیادہ الحمدللہ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ عاشق رسول بابا اس وقت آرام کر رہے سہیوال میں جامعہ فریدیہ کے اندر، ان کی ایک کتاب ہے مدینۃ الرسول، آپ لوگ وہ خرید کے اپنے گھر میں تبرکۃً روز اس کو پڑھا کریں۔ ایک ہے بالد الامین، وہ بالد الامین جو ہے وہ شہر مکہ پہ شان پر ہے، اور جو مدینۃ الرسول ہے یہ شہر مدینہ کے حالات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جلوہ جانا، جیسے کتاب کا نام ہے جلوہ جانا، تو جان جانا کا ذکر اتنا حسین ہے کہ سبحان اللہ۔ پھر ان کی تفسیر ہے قرآن پاک کی، وہ پڑھیں تو اعلیٰ، ان کے مقالات ملفوظات طیبات پڑھیں تو سبحان اللہ۔ وہ فاتح عیسائیت ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ ہم سنی تو ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن گور کون بھی اچھے ہیں، قبر میں پہنچا کے پھر ہم کہتے واہ بابا بڑا با کمال تھا، زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ تو وہ بابا جس نے کم از کم نا، فگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کم و بیش 70 سے زیادہ حج کیا ہے، وہ بابا منظور احمد شاہ صاحب کی کتاب ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولانا سردار احمد صاحب، ان کے ویسے تذکرہ محدث اعظم میں بھی یہ بات ہے، فرماتے ہیں ایک بندہ وہاں پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک سے روتے ہوئے آ رہا تھا، تو حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب
قدس سیرُ العزیز نے دیکھا، مولوی کا نام اسماعیل تھا، فرمایا مولوی اسماعیل کیا بات ہے، کیوں روتے ہوئے آ رہے ہو؟ حضور آیا تو تھا بگڑی بنانے کے لیے، لگتا ہے سب کچھ چلا گیا، کیا ہوا ہے؟ حضور میں روزانہ یہاں آ کے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھتا تھا، اور ایک بلی آ کے میرے گود میں بیٹھتی، میں اس کو پیار کرتا، کھلاتا پلاتا تھا، آج میرے دل میں یہ بات آئی ہے بلی بڑی خوبصورت ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنے ساتھ لیل پور لے جاؤں، اپنے شہر میں لے جاؤں، اپنے ملک میں لے جاؤں۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا ہی تھا، بلی اٹھ کے چلی گئی، میرے اوپر بین النوم والیقظہ کی کیفیت آ گئی، نہ میں سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا، ابھی مجھے جلوہ جانا نصیب ہوا ہے، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے مولانا جب سے تو نے یہ سوچا ہے بلی کو لے کے جاتا ہوں، وہ میری بارگاہ میں تیری شکایت کر رہی ہے، ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، تو کس لیے؟ میرے جانوروں کو، میرے شہر کے جانوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں انداز آپ لگائیں، بلی کے متعلق کوئی سوچے، شہر مدینہ کی بلی جان لیتی ہے تو مدینے والا آپ کیسے جان لیتا ہو دل کے ارادوں کو؟ کبھی سوچیں تو صحیح نا۔ اور بلی کہاں جا رہی ہے؟ محبوب کے شہر میں، محبوب کی بارگاہ میں، حضور یہ میرے لیے ایسے سوچ رہا ہے۔ اور پھر شہر مدینہ کی اپنی کرامت یہ ہے، میرے محبوب کا تو معجزہ ہے، شہر مدینہ کی اپنی کرامت یہ ہے، وہاں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بیٹھا ہو، وہ کوئی سی چیز مانگے، زبان کو جنبش دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے آقا اللہ کی عطا سے، بلکہ ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے علامہ عنایت اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہت موٹی کتاب فضائل درود السلام پر لکھی ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ چھاپ چھاپ کے لوگوں کو گفٹ بھی دیتے تھے، اب وہ نایاب ہے، ملتی ہے، ہمارے پاس تو ہے الحمدللہ۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ گیا نا شہر مدینے میں، اس نے سن رکھا تھا کہ وہاں جو کچھ مانگو ملتا ہے۔ تو کئی لوگوں کی ویسے ہی عادت ہوتی ہے نا، ایسے خام خواہ بے تکے لا یعنی سوچنی، لا یعنی سوالات رکھنے، ان کو کیا پتا اس شہر مدینہ میں تو سانس بھی سوچ کے لینا چاہیے، قدم بھی سوچ کے رکھنا چاہیے، دل کی دھڑکن کو بھی۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اولیاء کے بارے میں، اولیاء جواسیس القلوب ہے، اور جو کچھ دلوں میں سوچو پتہ چل جاتا ہے، جن کے غلاموں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عالم کیا ہے؟ تو شہر مدینہ میں تو ادب کا مقام ہے، وہاں تو سوچ بھی طیب ہونی چاہیے، دل کی دھڑکن بھی طاہر ہونی چاہیے، وہاں تو خیالات بھی پاکیزہ اور مقدس ہونے چاہیے۔ بندہ کہتا ہے میں نے سنا ہے مدینے میں ہر چیز ملتی ہے، دیکھوں تو صحیح، پھرتا رہا، ایک دن نا سبزی میں جاتا ہے، منڈی میں جاتا ہے، ہر جگہ پھر پھرا کے آ کے بیٹھتا ہے، اور ایک دوست کو کہتا ہے یار مدینے میں ہر شے ملتی ہے، یہ جو سبز بڑی شملہ مرچیں ہوتی ہیں یہ مجھے نظر نہیں ہے، میں نے سنا ہے مدینے میں ہر چیز ملتی ہے۔ معترض تھا نا، اعتراض کرنے کی عادت تھی، تو ابھی وہ نکلا ہی تھا مدینہ شریف چاہ کے بھئی میں مسجد نبی شریف میں جاؤں بیٹھوں، تو ایک اعرابی آ جاتا ہے بدو ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، بولتا کچھ نہیں، پکڑ کے زبردستی اس کو نا ایک جگہ لے جاتا ہے، وہاں پہ منو کے حساب سے شملہ مرچیں پڑی ہوئی تھی، کہنے لگے لو جتنا چاہتے لے لو۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں چاہیے، رکھ کے تھپڑ مارا، کہا جب چاہیے نہیں تھی تو پوچھا کیوں ہے کہ یہاں نظر نہیں آئی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو شہر مدینہ ہے، اور تم تو تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ یہیں بھی مدینہ بن سکتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ تو سینہ مدینہ بن سکتا ہے۔ ذرا یار کے تصور میں والضحیٰ کے چہرے واللیل کی زلفوں کا تصور کر کے درود سلام پڑھ کے یہیں در رسول سمجھیں کہ میں محبوب کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، اپنے شیخ کا تصور کر کے مانگیں، آج بھی میرے محبوب اسی طرح نوازتے ہیں جیسے گنبد خضرا پہ جا کے کوئی پہنچ کے مانگتا ہے۔ تھوڑا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اور پھر اگر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کی تشریح پڑھنی بھی آئے تو مقالات کاظمی پڑھیں، حضور غزالی زمان نے اس پر بڑی سیر حاصل کلام کیا ہے، فرمایا جو وہاں نہ جا سکے وہ کیا کرے، تو وہ کیا کرے یہ پڑھ لیجئے گا خود، ہر بات میں نہیں بتایا کرتا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ آج دیکھیں میں اپنے بزرگوں کا کتنے نام لے کے بتا رہا ہوں، یہ میں صرف آپ کو ذوق دلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کتابیں پڑھیں۔ عزیزان محترم، ایک یہی بابا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے نا الرجی ہو گئی، خارش کی بیماری ہو گئی، بڑا علاج کرایا، سیٹ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن مدینہ شریف بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آئی بھئی مدینہ کی مٹی میں شفا ہے، کیوں نہ میں اسی سے غسل کروں۔
تو کہا کھدائی ہو رہی تھی، میں نے مسجد نبی شریف سے مٹی کا ایک شاپر لیا اور اس کو پانی کو بھگو کے اندر میں نے اس سے غسل کر لیا. کہتے ایک دفعہ غسل کیا، الحمدللہ آج کے بعد پھر مجھے وہ خارش ہوئی نہیں، کیونکہ مدینے کی مٹی میں شفا. اور وہاں پہ ساتھ ایک وادی ہے، آج کل تو اس کو بند کر دیا گیا ہے، وہ خاک کے شفا ملتی ہے. آج بھی تجربہ ہم نے کیا ہے، زخموں کے اوپر ڈال دو نا تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو دجال ہے نا ہر شہر میں جائے گا، مدینے نہیں آ سکتا. دجال کا داخلہ مدینے میں بند ہے، دجال مدینے نہیں جا سکتا. اسی لیے ادھر ادھر سے پھر کے مدینے سے نہیں جاتے، واپس آ جاتے، کیونکہ محبوب نے فرمایا دجال میرے شہر میں نہیں آ سکتا. عزیزان محترم، جس کو مدینے سے پیار ہو جائے اس کی تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آج پتہ نہیں یہ مجھے سارے بزرگ کیوں یاد آ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ہم ان کو جو ہر وقت یاد کرتے ہیں وہ جہاں بھی ہیں جس مقام پہ ہمیں بھی ضرور یاد کرتے ہوں. سرکار کی کچہری میں یاد کرتے ہوں گے، ہم ادھر آ کے ان کو نہیں بھولے. اور یہ بھی ایک راز کی بات ہے کہ ہم کیوں نہیں بھولے، یہ راز کی بات ہے. ہم کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتے، ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں. ربیع الاول شریف میں دن رات اتنا تقاریر ہوتی ہیں، اتنا تقاریر ہوتی ہیں، اتنا جیسے ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوتا ہے 11ویں شریف کا مہینہ آ جاتا ہے اور پھر میں نام کسی اور کا لینے لگتا ہوں، نام میری زبان سے ودھا کے چہرے والے نبی کا آتا ہے. کیونکہ تعریف کر کر کے زبان پہ ایسا نام چڑھ جاتا ہے کہ بات کسی کی کرنی ہو. اچھا پھر جب بھی اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں کسی اور کا، دنیا داروں کا ہم کیوں ذکر کریں؟ ان کا ذکر کرنا ہے ہم نے. تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن ایک اصول دیا ہے، تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں گا، تو میری بات کر میں تیری بات کروں گا. تو یہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. سب سے پہلے پاکستان بنانے کے لیے جس شخصیت نے چندہ دیا تھا، جہاں 1 روپے کی بڑی ویلیو تھی، پاکستان میں سب سے پہلے چندہ 1 لاکھ روپیہ یہی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے اگر یہ پیر جماعت علی شاہ میرے ساتھ نہ ہوتے پاکستان نہ بنتا. یہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گئے نا مدینہ شریف میں، 2 باتیں بڑی زبردست ہیں ان کی. مدینہ شریف گئے نا تو دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ وہاں نا ہم کھانا کھا رہے تھے تو بلی آ گئی. تو میں نے 2 بلیاں تھیں، تو گوشت کا ایک ٹکڑا ایک بوٹی میں نے جب بلی کے آگے رکھی نا، 2 بلیاں تھیں، تو وہ دونوں نہیں کھا رہی، دونوں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں. جہاں ہم مہمان تھے، جو میزبان تھا وہاں حجاز مقدس کا تھا، اور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ اور ان کا پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں نے پڑھا ہے. آج ہی صبح میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کہتے تھے سعودی عرب نہ کہا کرو، کہا کرو عرب شریف. پہلے آپ سریکی میں نعتیں سنتے تھے نا عرب شریف، تو عرب شریف کہا کرو. تو فرماتے ہیں عرب شریف میں جس کے پاس ہم ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے اس سے سوال کر دیا مدینہ شریف میں نے کہا اے شہر مدینہ کے باسی، یہ بلیاں گوشت نہیں کھاتی؟ انہوں نے کہا شاہ جی کھاتی ہیں. تو میں نے کہا ہم نے یہ بوٹی رکھی ہے تو نہیں کھا رہی. انہوں نے جو جواب دیا وہ دل پہ لکھنے کے کافی ہے. ایک عجیب کیفیت آ رہی. انہوں نے کہا شاہ صاحب مدینے کی بلیاں ہیں. دیکھیں تو صحیح کس شہر کی بلیاں ہیں. آپ نے گوشت کی بوٹی 1 رکھی ہے، بلیاں 2 ہیں، یا تو اجازت دیں کون کھائے؟ نہیں سمجھ آئی. وہ کہہ رہی ہیں یہ کس کے لیے رکھا ہے؟ یا گوشت کے جو ہے نا 2 بوٹیاں رکھیں تاکہ یہ دونوں کھائیں، یا پھر اجازت دیں کون سی بلی کھائے؟ مدینہ شہر کی بلیاں ہیں. وہی سمجھ نہیں آئی آپ کو، مدینے کی بلیاں ہیں. یہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان چھوٹا سا بچہ کوئی 5-6 سال کا تھا، کپڑے اس کے پوسیدہ ہیں. لوگ جو کھانا، مدینہ شریف کی ایک یہ بھی کرامت ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے. مدینہ شہر کی کرامت ہے، محبوب کا معجزہ ہے کہ دسترخوان پہ آپ دسترخوان لگا لینا، ایک دفعہ دسترخوان پہ جائے کھانا ختم نہیں ہوتا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ میرے شہر مدینہ کے دسترخوان پہ کھانا ختم نہیں ہوتا. جتنا مرضی ہے آپ زور لگا لیں. بڑے بڑے وحشی کھانے والے ہمارے ساتھ گئے، انہوں نے کہا جی ہم ختم کر کے دکھاتے ہیں. میں کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ محبوب نے فرمایا ختم نہیں ہوگا، کھانا ختم نہیں ہوگا، نہیں ہوتا.
تو فرماتے میں نے جب اس بچے کو دیکھا نا میرا دل پسیج گیا، پریشان ہو گیا کہ یار اتنے مال و متاع والے ہم لوگ ہیں، لیکن شہر مدینہ کا ایک باسی ایک بچہ ٹکڑے اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس بچے کو میں نے قریب کیا، اس کو میں نے غسل دلوایا، کپڑے نئے لے کے دیے، اپنے ساتھ رکھا، ان کی بڑی خدمت کی، اور میں نے کہا یار تو ہمارے ساتھ چل، ہم تیری بڑی خدمت کریں گے۔ تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کے والدین دنیا سے چلے گئے، دونوں یتیم بچہ ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ جب تک یہ 6 ماہ وہاں پہ فرماتے میں رہا تو بچہ میرے ساتھ رہا، جب میں آنے لگا تو میں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ بچہ تیار ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، واپسی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت سمندری جہاز چلتے تھے، ہوائی جہاز کا تو ابھی کنسیپٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کہتے جس وقت ہم بس میں بیٹھے نا جدہ آنے کے لیے، تو وہ بچہ گھوم گھوم کے گنبد خضرا کو دیکھتا رہا۔ جب گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل ہوا تو مجھ سے پوچھنے لگا شاہ صاحب یہ بتائیں یہ گنبد خضرا ادھر بھی ہے جہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹے اگر گنبد خضرا وہاں ہوتا تو ہم یہاں کیا کرنے کے لیے آتے؟ تو کہا مجھے بس سے اتار دیجئے، مجھے والدین یاد آتے ہیں تو میں گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں، مجھے اماں یاد آتی ہے تو گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں، مجھے باپ یاد آتا ہے تو گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں۔ میں کپڑے نہیں ہوں گے، ایسے رہ لوں گا، بھوک ہوگی پیاس ہوگی سب کچھ کاٹ لوں گا، لیکن میں حضور کا روضہ نہیں چھوڑ سکتا، در نہیں چھوڑ سکتا۔ روتے اتر گیا، نہیں آیا ہمارے ساتھ۔ پھر ایک دفعہ فرماتے ہیں ایسا ہوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مواجہ شریف پہ کھڑا تھا اور درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ ایک حبشی جوان آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ بہت بڑے رئیس تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب، بڑی قیمتی قیمتی خوشبوئیں لگاتے تھے، اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عطر لگائے خوشبو لگائے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا، خوشبوئیں لگایا کرے، ایسی حالت نہ بنا کے رکھیں گے بندہ ہی نہ بیٹھ سکے ساتھ۔ اور میں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسی اگر آپ کے جسم سے بدبو آئے۔ فرماتے قیمتی قیمتی خوشبو ہے۔ اچھا وہ جو خوشبو لگایا کرتے تھے میں نے آپ کی سوانح حیات پڑھی اور میں نے ڈھونڈا کہ وہ کون سی خوشبو لگاتے تھے، تو وہ مجھے نام مل گیا اس عطر کا۔ ہم نے پتہ کرایا پاکستان سے وہ ملتا نہیں، ملتا دبئی سے ہے، اور اس وقت بھی وہ کم از کم 4-5 لاکھ روپے تولا ہے۔ اس وقت وہ خوشبو لگایا کرتے تھے پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نہیں لے سکیں گے نا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا تھا، بعد میں کوئی پوچھے گا بتا دوں گا۔ اب ہوا یہ کہ فرماتے بڑی بڑی خوشبوئیں لگانے والے ساتھ کھڑے ہوں، میری خوشبو غالب ہوتی، لیکن پتہ نہیں وہ نوجوان کیسا تھا، وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، اس کی خوشبو جو ہے میری خوشبو پر غالب آ گئی۔ میں نے پوچھا نوجوان بتا یہ کون سا عطر لگایا ہوا ہے؟ کہنے لگے آپ ہندی عالم ہیں؟ ہندوستان سے عربی میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا جی ہندوستان سے آیا ہوں، اس وقت یہ پاکستان نہیں بنا تھا، بر صغیر اس کو کہا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہا وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہے جو ایک دلہن کے لیے محبوب نے اپنا عطر بھیجا تھا؟ فرماتے ہاں میں نے یہ پڑھا ہے۔ اور میں پھر اس حدیث کے آگے الفاظ کے محبوب نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے کہا محبوب نے فرمایا یہ میرا پسینہ عطر بنا کے دلہن کو لگا دو، قیامت تک اس کی نسل سے میری خوشبو آیا کرے گی۔ فرمایا میں اسی دلہن کا بیٹا ہوں، یہ خوشبو میری نہیں، یہ خوشبو مصطفیٰ ہے، میری خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میرے وصال کے بعد میرے روز انور پہ آیا گویا وہ میری زندگی میں میرے پاس آیا ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے جب مدینے جانا نصیب ہو تو یہ نہ کہا کرو میں سرکار کے روزے پہ جا رہا ہوں، بلکہ کیا کہا کرو میں سرکار کے پاس جا رہا ہوں، میں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ بخاری شریف میں میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحی الی جوہرہا، یہ ایمان ایسے سمٹ کر واپس مدینے آئے گا جیسے سانپ اپنی بل میں آتا ہے۔ پھر فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔
اور آج بھی جائیں تو ریاض الجنہ کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے، سب کے لیے۔ عزیزان محترم، ایک حدیث پاک آخری بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مزہ تو مجھے تو ذوق ابھی آنے لگا ہے۔ مدینہ شریف سے مانگنے والوں کو سب کچھ مل جاتا ہے، اس پر کئی لوگ کلام کرتے ہیں، جی جن کو شک ہوتا ہے نہیں ملتا۔ جب یہ حدیث سامنے ہے کہ جس کو یقین ہے کہ شفاعت کرنے کی طاقت ہے اس سے شفاعت، تو جس کو یقین ہے وہ دیتے ہیں اس کو ملے گا نا۔ یہاں میں ایک حدیث پاک سے آپ کو سنا کے جو ہے نا ایک مزید اپنا عقیدہ اور نظریہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں میں دور دور تک نا حدیثیں تلاش کرنے، یہ جو آج آپ کو اتنا بڑی ضخیم کتاب مسند احمد نظر آتی ہے نا، یہ ایسے نہیں کہ انہوں نے نقل ماری اور لکھ لی، وہ ایک ایک حدیث ڈھونڈنے محدثین کے پاس جاتے تھے کہ جی ہم نے سنا ہے آپ کے پاس حدیثیں، پھر اس کو لکھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا۔ تو حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے، پھر سند تیار کی جاتی، پھر یہ بعد میں اسماء و رجال، جرح و تعدیل، پھر یہ سارے علوم اور فنون جو ہے وہ وضع ہوئے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں بڑی دور گیا، ایک محدث تھا، بڑی دور سفر کر کے گیا، رے کے علاقے پہنچا، تو جب وہاں پہ میں پہنچا تو وہاں پہ میں نے کیا دیکھا، جس کا نام بہت بڑا ہے کہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد ہیں، وہ ایک کتے کو کھانا کھلا رہے، کتے کو کھانا کھلا رہے۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے سلام کیا تو انہوں نے بس جواب دیا لیکن توجہ نہیں کی۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں اتنا بڑا محدث ہے، حال یہ ہے میں نے، مجھے اہمیت نہیں دے رہے، کتے کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کو کھانا کھلا رہے، توجہ ساری ادھر ہے۔ کتے کو روٹی کھلا لی، کتا چلا گیا، پھر مجھے کہتے ہیں آئے امام احمد بن حنبل، جب نام لیا تو پھر ہمارا بھی باطن بھی کھل گیا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارا نہیں پتا، ہمارا تو نام ہی یہ بابا جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے کہنے لگے امام احمد بن حنبل یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہاں کتے نہیں آتے، یہاں کتوں کا مسکن نہیں ہے، یہ کہیں دور دراز سے آیا ہے، اور یہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے دروازے پر آس لے کے جائے گا اور وہ اس کی آس کو پورا کرے گا، قیامت والے دن اللہ اس پوری کرنے والے کی ساری آسوں کو اور مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ تو جب محبوب فرماتے میرے امت یہ تمہارے دروازے پہ جو آ جائے اس کی آس کو پورا کرنا، بھلے کوئی در رسول پہ جائے اور اس کی مرادیں پوری نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مرادیں پوری کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کی جھولیاں بھرنے والے ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، کوئی کسی دربار پہ جائے نا اس کو دربار نظر آتا ہے، اور بعض خوش قسمت ایسے ہیں کہ ان کو دربار والا نظر آتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود کہہ رہا ہوں، الفاظات الیومیہ اٹھائیں، مکتبہ فکر دیوبند کے بڑے عالم اشرف علی تھانوی، جو صحیح بات ہوگی، جس نے لکھی ہوگی، جو خوبصورت بات ہوگی، جو میرے محبوب کی تعریف میں ہوگی، ہم ضرور اس کو بیان کریں گے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اپنے عالم کا نام لے کے دیں یہ اس نے لکھا ہے، جس نے لکھا ہوگا عادل یہی ہے کہ اس کا نام لیں گے۔ جو محبوب کے حسن کی بات ہوگی، محبوب کی زلف کی بات ہوگی، محبوب کے چہرے کی بات ہوگی، محبوب کے سینے کی بات ہوگی، محبوب کے کمالات و معجزات کی بات ہوگی، جس نے بھی لکھی ہوگی یہ سنت صدیقی ہم ضرور بیان کریں گے۔ کیونکہ ابو جہل کہے اے ابو بکر صدیق آپ کے یار نے کہا میں معراج پہ گیا، یہ دیکھا یہ دیکھا، فرمایا میرے یار نے کہا ہے تو سچ ہوگا، میرے صاحب نے کہا تو یہ سچ ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے معیار دے دیا کہ بات میرے یار کی تعریف کو ہو تو بتانے والے کو نہیں دیکھنا، بتا کون رہے، یہ اس تعریف کو لے لینا ہے کہ یار کی تعریف جو ہے یہ سنت صدیقی ہے۔ لہذا معاملات اپنی جگہ، جو میرے محبوب کے حسن کی عظمت کی بات کرے گا ہم اس کا نام لے کے بابانگے دول کہیں گے فلاں نے لکھا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ایک شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی تھے، ایک تو وہ ہے نا محدث دہلوی جن کا نام یہ اور ہے، یہ جو الہ آبادی تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید اور خلیفہ تھے، جس نے یہ لکھا ہے یہ ان کے پیر بھائی تھے، وہ پھر پٹڑی سے اتر گئے لیکن یہ کھڑے رہے، انہوں نے اپنے پیر کو نہیں چھوڑا۔ یہ مہاجر الہ آبادی فرماتے ہیں میں نا ایک دفعہ گیا مدینہ شریف، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، توجہ ہے آپ کی، تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بدو ہے وہ گنبد خضرا کو ایسے دیکھتا ہے بس،
اور اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ایسے دیکھ رہا، فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ جاتا۔ 2-4 دن میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، بس گنبد خضرا کو دیکھ ہی رہا، سانسوں کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، واللہ عالم کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، بس دیکھ رہا۔ مجھے پیار ہو گیا اس سے، بات چات ہوئی، الیک سلیک بڑی، تو ایک دن وہ بابا کہنے لگا رمضان المبارک میں، کہنے لگا عبدالحق آج میرے ساتھ چل، میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، افطاری ہم نے وہیں مدینہ شریف میں کر لی تھی، مسجد نبی شریف میں، چل کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے مجھے نہ نکلا ہوا تھا، کمر پہ پھوڑا، تو میں نے کہا یہ عرب کے لوگ چاول کھلاتے ہیں، تو یہ مجھے چاول کھلائے گا، میری تکلیف بڑھ جائے گی، یا کھچڑی کھلائے گا، اور پھر ہے یہ بابا آہستہ آہستہ چلتا ہے، اب نہ جانے کہاں سے آیا، مدینے سے کتنے میل کے فاصلے پہ اس کا گھر ہو، پتہ چلے تراویاں رہ جائیں۔ لیکن مجھے ایک بات یاد آئی کہ مدینے میں جب تمہاری کوئی دعوت کرے اس کو ٹھکرانا نہیں، مدینے والوں کا دل نہیں توڑنا، مدینے والوں کا دل نہ توڑنے کا حکم ہے، تو پھر مدینے والے کا دل کیسے رکھے، وہی سمجھ نہیں آئی آپ۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا باسی تھا، عرابی ہے، بدو ہے، پھر گنبد خضرا کو تکتا رہتا ہے، میں نے کہا چلیں چلتے ہیں، اللہ وارث ہے، کہتے اب چل پڑے بابا، آہستہ 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 آہستہ۔ میرے خیال کے مطابق نا، میں نے یہ سمجھا جب ہم ان کے گھر پہنچے نا، کوئی 8 میل کے فاصلے پہ گھر تھا، میں نے سمجھا تراویاں ہو گئیں۔ کہتے جب میں گھر کے قریب گیا تو اس نے آواز دی، یا ولدی یا ولدی یا ولدی، اے میرے بیٹے میرے بیٹے، ایک بیٹا برآمد ہو گیا۔ کہنے لگا مہمان آیا، کھچڑی تیار کرا، یہ ذرا ان کو میں نے کھانا کھلایا۔ میں کہ لے بھائی کھا لے، تو دعوت اتنی دیر بھی ہو گئی اور کھچڑی بھی ابھی تیار ہوگی، تو انشاءاللہ اب یہ میرے خیال میں سحری، اسی کو سحری تصور کیا جائے، یہ تو پھر تراوی تو گئیاں، ختم ہو گئی، تراوی ہو گئی۔ کہتے میں وہاں بیٹھا رہا، اب بدل نہ خواستہ میں نے وہ کھانا کھایا، بڑا پریشان تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے بابے کو کہا بابا جی مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تجھے لے کے آیا ہوں، جہاں سے لے کے وہیں چھوڑ کے آؤں گا۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں، مہربانی کریں آپ۔ اب اچھا پھر بابے کو ایک مسئلہ یہ بھی تھا، 2 قدم چلتا کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا، بابا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا، آگے چلتا ہی نہ، اسے باتیں کرنے لگ جاتا۔ تو یہ آزمائش تھی، بڑی پریشانی تھی۔ کبھی آپ اندازہ لیں نا، آپ کے بزرگوں، آپ کے والد صاحب نا، تو بزرگ ہوتے ہر بندہ ملتا ہے تو آپ ساتھ ہوں، تو آپ کو تو ویسی جلدی ہوتی ہے، پتہ نہیں 9 ماہ کیسے کھڑے رہے۔ تو وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا باپ لوگوں کی جان چھوڑے تو ہم آگے جائیں۔ تو اس پریشانی میں جناب والا وہ ہوتی ہے نا ایسا سوچ، تو کہتے یہ بابا تھا، میں بڑا پریشان میں، جہاں دل کرتا کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی، میں نے آخر کہا، میں نے کہا بابا جی میری جان چھوڑیں، آپ اپنے گھر تشریف رکھیں، جس سپیڈ سے آپ چلتے ہیں اتنی تیزی سے تو میں 3 دن بعد پہنچوں گا مسجد نبی شریف، اتنی دور مجھے لے کے آئے ہیں۔ میں تو ناراض ہو گیا۔ بابے نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلے جائیں۔ میں جب مسجد نبی شریف میں آیا تو میں نے یہ سوچا کہ تراوی بھی ہو گئی ہوگی، اب سحری کا وقت ہے۔ میں نے دیکھا مسجد شریف کے اندر نا ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تراوی ہو گئی؟ اس نے مجھے دیکھا، انت مجنون، پاگل ہے تو؟ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا ابھی روزہ کھول کے لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں، ابھی تو کافی وقت دیر ہے، ابھی تو تراویوں کی دیر ہے، تو پاگل تو نہیں ہے؟ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا جو گنبد خضرا کو تکتے ہیں وہ ابو الوقت صوفی ہیں، وقت ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وقت ان کی قید میں آ جاتا ہے۔ ارے جو گنبد خضرا کو تکیں ان کا یہ عالم ہے، جو گنبد خضرا والے محبوب کے ودھا کے چہرے کو ہر وقت دیکھتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرماتے اس کے بعد وہ بابا مجھے نہیں ملا، بابا نہیں ملا، پھر بابے نہیں ملتے۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے، جس نے قدر کی اس کو سب کچھ دے دیا، نہیں تو پھر جب یہ چلے جاتے پھر نہیں ملتے۔ وہ جسمانی بابا ہو، والد ہو تب بھی، وہ روحانی مرشد ہو تب بھی، یہ ایک معینہ مدت تک ہوتے ہیں یہ لوگ، جب یہ گئے تو پھر نہیں ملتے۔ اور پھر اسی واقعے کے نیچے ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، اجازت ہو تو بتا دوں، تھک گئے تو پھر پریشانی تو ہمیں ہونی چاہیے، اور بھی ابھی باتیں کرنی ہے، ریکارڈنگ کرنی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک حج پہ قافلہ جا رہا تھا، تو راستے میں نا جو اونٹوں کو لے کے حاجیوں کو، اس وقت سواری اونٹ ہوتے تھے، اونٹوں کی مہار پکڑنے والے تھے، ان کو جمال کہتے تھے۔ تو کہتے وہ ایک جمال تھا، تو ایک حاجی نے نا غصے سے اس اونٹ والے جو مہار پکڑتا تھا، یعنی حاجیوں کو سفر کرواتا تھا، تھپڑ مار دی۔
تھپڑ جب مارا نا تو جو حاجی تھا وہ مقام حضوری پر فیض تھا، اس کو روز سرکار کی زیارت ہوتی تھی، زیارت بند ہو گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اہل دل کے پاس گیا، مجھے زیارت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، وہ جو اونٹ کی مہار پکڑ کے جانے والا تھا جس کو تو نے تھپڑ مارا، تجھے پتہ ہے وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہتے سید اولاد رسول میں سے تھا، اور اولاد رسول کے دل کو جو توڑے نا اس کو اللہ سکون نہیں دیتا، اس کو جو نعمتیں ہیں وہ چھین جاتی ہیں، کیونکہ اس نے خون مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں کیا، حیا نہیں۔ بڑے روتے رہے، زیارت نہ ہوئی تو کسی نے کہا ایک مجذوبہ ہے، وہ آتی ہے اور گنبد خضرا کو تکتی رہتی ہے، اس کو کہو وہ زیارت کروائے گی، اور وہ آتی جنت البقیع کی طرف سے۔ کہتے وہ جا کے بیٹھ گیا، اتنے وہ مجذوبہ آئی، جس نے جا کے منت کی کہ مہربانی کریں، اس نے کہا شوف آزا، سامنے دیکھو، یہ دیکھو۔ کہتے جیسے ہی دیکھا تو گنبد خضرا نہیں تھا، گنبد خضرا والے محبوب نے فرمایا تو نے میری اولاد کو تکلیف پہنچائی، اس کو راضی کر لے، تیرا نبی تجھ سے راضی۔ تو بہرحال شہر مدینہ مدینہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کے سینے کو مدینہ بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔